ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان منصوبہ نئے سال میں نیک شگن ثابت ہوگا۔ معیشت میں استحکام آ چکا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہنا تھا کہ دعا ہے پاکستان اور عوام کے لیے نیا سال خوشیوں کا سال ہو۔ برآمدات میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ معاشی استحکام حاصل کر لیا، اب ٹیک آف کرنا ہے۔ دسمبر میں اہداف کو حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی کوششوں سے خزانے میں 72 ارب روپے کی محصولات آئیں، جو بہترین کارکردگی کی علامت ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ 5 ماہ میں ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ چینی کی اسمگلنگ زیرو ہو چکی ہے، اب ہم چینی برآمد کرنے کے لیے قابل ہو چکے ہیں۔ تیل کی اسمگلنگ میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ ہم نے انسانی اسمگلرز کو مل کر پوری طرح نکیل ڈال دی ہے۔ نئے خواب، نئی امیدیں، نیا سال، خوش آمدید 2025۔ این ٹی اے نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کی آمد پر کراچی، اسلام آباد، روہڑی سمیت مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ کہیں عہد و پیما کیے گئے تو کہیں نئے سال کی خوشی میں منچلے ہلا گلا کرتے نظر آئے۔ کراچی میں پورٹ گرینڈ اور گورنر ہاؤس میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ سندھ کو ایک اور عالمی ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے۔ اور راولپنڈی، لاہور میں نئے سال کا جشن منایا گیا۔ منچلوں نے ہلا گلا اور کانسرٹ کا اہتمام کیا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں F8 اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر بھی جشن کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئٹہ میں بھی نئے سال کی آمد کی خوشی میں شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں بھی نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ کیرن LOC پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نئے سال کے موقع پر قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دعا ہے نیا سال پاکستانی قوم کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آئے۔ امید ہے عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہو۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکلنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے نئے سال کے دوران نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے، غریبوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور ماضی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے سال کے آغاز پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کی۔ کہا دعا ہے نئے سال میں ہم انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا 2024 میں دنیا کو معاشی، سیاسی اور امن و امان کے بحرانوں کا سامنا رہا۔ دعا ہے نئے سال میں ان بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے دوران ہمارے معاشی اعشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ دوست اور برادر ممالک سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے۔ 2024 میں معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر کام کا آغاز ہوا۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی تمام اہل وطن اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بیان میں کہا کہ نیا سال اتحاد، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ سال 2025 میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اپنی جدوجہد کا جائزہ لینا اور کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک سے غربت اور عدم مساوات کے خاتمے اور جہالت کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا۔ قوم کو ایک ترقی پسند اور جامع پاکستان کی جستجو میں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام کی طاقت اور حوصلے پر کامل یقین ہے۔ ہم چیلنجز پر قابو پا کر ایک ایسے مستقبل کا راستہ ہموار کریں گے جو امید اور ہم آہنگی سے بھرا ہوگا۔ عوام کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے پیپلز پارٹی اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئیے نئے سال میں جمہوریت، آزادی اور سماجی انصاف کے اصولوں کے لیے ہماری وابستگی کی تجدید کریں۔
دعا گو ہوں کہ 2025 تمام پاکستانیوں کے لیے امن، صحت اور خوشحالی سے بھرپور سال ثابت ہوگا۔ نئے سال پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خوشیوں، صحت، جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت دعا گو ہوں، انفرادی اور اجتماعی طور پر نئی شروعات اور روشن مستقبل کے آغاز کا عزم کرتے ہیں، عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے سال نو غربت و افساس، دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے کا سال ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم ایک مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کا عزم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں دن رات کام کریں اور عوام کی خدمت کا وعدہ نبھائیں۔ دعا ہے 2025 کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا سال ہو۔ سینئر سفارتکار شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر ہو گئے۔ شفقت علی خان وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ تعینات ہیں۔ شفقت علی خان پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر فرائض انجام دے چکے۔ ان سے قبل ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ تھیں، جنہیں فرانس میں پاکستان کے سفیر متعین کر دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا کہنا ہے کہ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے نے انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ پی ٹی آئی کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ پی ٹی اے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بلاک کرنا ہے۔ ممبر لیگل وزارت آئی ٹی نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت کر سکتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں، جس پر چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ میں تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کب انٹرنیٹ بند کروایا گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم حکومت نہیں، ہم پارلیمان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کامران مرتضیٰ سے کہا آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا۔ امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردوں کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اسے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اخبار نے کہا کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کیے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارت خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا۔ را کے افسر کاوش یادو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایت کی۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ یونان کشتی حادثے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں کی مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق یونان کشتی حادثے میں ملنے والے پاکستانیوں کی لاشوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ 3 نعشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک نعش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے ہوئی۔ ایف آئی اے کے مطابق نعشیں یونان کے جزیرے گیورڈوس سے ایتھنز کے ہسپتال منتقل کر دی گئی تھیں، جس کے بعد پاکستانی سفارت خانے نعشوں کو پاکستان بھجوانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔
हुकूमत ने 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बनाने का फैसला किया है। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स के तहत 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को लिया जाएगा। फिंगर प्रिंट और तस्वीर नादरा सेंटर्स पर ली जाएंगी। इन इकदामात से बच्चों के शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड्स, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम हो सकेगी। खबर देंगे 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की 100 रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम शाहिद हुसैन के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले की कॉपी चेयरमैन FBI को भिजवाने का हुक्म भी दे दिया। फैसले के मुताबिक बैंक ब्रांच मैनेजर को पावर कंपनी की ब्रांच में अकाउंट खोलने में एनात पर गिरफ्तार किया गया। रियासत ने दरखास्त गुजार के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में मुलविस होने का कोई मवाद पेश नहीं किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने दरखास्त गुजार को फैसले की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इल्म होने के बावजूद क्रिमिनल कार्रवाई की गई। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दरखास्त गुजार के वक़ार और बराबरी के आईनी हुकूक मजरू किए गए। टैक्स जमा करने की कोशिश में अथॉरिटीज और टैक्स हुकाम ने तय करदा कानून की खिलाफ वर्जी की है। फैसले में मजीद लिखा कि शर्म की बात है, रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट और जमानत मुस्तरद करने वाली अदालत ने सेल्स टैक्स एक्ट शक्शिकों का ख्याल नहीं रखा। उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट कार्रवाई की कानूनी हैसियत को मद्देनजर रखेगी। आइस्को में खाली पोस्टों के खात्मे का मामला। वजारत एनर्जी ने आइस्को में 60% खाली पोस्टों को खत्म करने के अहकामात को जारी कर दिया। आइस्को के आला हुकाम ने इन अहकामात को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी पोस्टों को खत्म करने की सिफारिश की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा असरार की इस रिपोर्ट में। वजारत एनर्जी ने एस्को में 60% खाली असामियों को ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम एस्को के आला हुकाम ने इन अहकाम को मानने से इनकार करते हुए सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी असामियों को ख़त्म करने की सिफारिशात पेश की हैं। दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत एनर्जी ने एस्को को एक आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म दिया ताकि इन खाली पोस्टों को ख़त्म करने पर अमल दरामद हो सके। एस्को की कमेटी जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन सर्कल के नुमाइंदे शामिल हैं 5 दिसंबर 2024 को एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में यह वाज़ह किया गया कि ये पोस्टें इदारे की कारकर्दगी और सार्फिन को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कमेटी के अरकान का कहना था कि तकसीम कार नेटवर्क में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमले की कमी को पूरा करना नागुज़ीर है। मज़ीद ये कि कई खाली पोस्टें रिटायर्ड मुलाजमीन की हैं जिन पर अरसा दराज से भर्तियाँ नहीं की गई हैं, जबकि नई सब डिवीज़नों के लिए भी अमला दस्तयाब नहीं ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। कमेटी ने 60% पोस्टें ख़त्म न करने और इन पर फौरी भर्तियों की सिफारिशात पेश की हैं। अलबत्ता सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी असामी को ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया है। अब ये वजारत एनर्जी पर मुनहसर है कि वो इन सिफारिशात का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जल्द अडियाला जेल का दौरा करने का फैसला कर लिया है। रुकने कमेटी जरताज गुल ने तजवीज़ दी कि जेल सुपरिटेंडेंट को लेटर भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है। सेक्रेटरी कमेटी ने कहा कि कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे। कमेटी किसी भी वक्त दौरा कर सकती है। साहिबजादा हामिद रजा की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ। दौरान इजलास PTI रुकन असम्बली और कमेटी मेंबर जरताज गुल ने कहा कि कैदियों के हुकूक और इस्लाहात की ज़रूरत है। कैदी वैन बुलेट प्रूफ तो है, लाइफ प्रूफ नहीं, उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जेलों में कैद खवातीन की बेहतरी के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। सेक्रेटरी बराए वज़ारत इंसानी हुकूक ने कहा कि जेलों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। जरताज गुल ने कहा कि सियासी कैदियों का स्टेटस बैरिक्स के दौरे से मुतालिक कहा था, जिस पर सेक्रेटरी वज़ारत इंसानी हुकूक ने कहा कि कैदियों का डेटा कमेटी को फराहम कर दिया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी बना देंगे जो दौरा करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा।
اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا اس وقت مسائل اور چیلنجز کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سال نو کے آغاز پر شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 30 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی پولیس کی جانب سے سال نو کے آغاز پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے مساجد اور پیغامات کا سہارا لیا گیا، جو بے سود ثابت ہوا۔ 12 بجنے سے پہلے ہی شہر قائد فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہوائی فائرنگ کے واقعات لیاقت آباد، طارق روڈ، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، گلشن اقبال، گلزار ہجری، شاہ فیصل کالونی، لیاری، کورنگی، گلشن معمار، نارتھ ناظم آباد، سخی حسن، ناگن چورنگی پر پیش آئے، جہاں گولیاں لگنے سے خاتون سمیت 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ادھر پولیس نے شہر کے مختلف مقامات گلشن معمار، بلدیہ ٹاؤن پر کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ، عیدگاہ، منگو پیر، لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے والے 30 افراد کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ سال 2024 کے اختتام کی طرح نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ سٹاک ایکسچینج میں بدھ کو کاروبار کے آغاز پر تیزی کی لہر دیکھی گئی اور 100 انڈیکس میں 15 پوائنٹ سے زائد اضافہ ہوا۔ اضافے کے بعد 100 انڈیکس 1,16,800 پر آ گیا۔ سال 2024 کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 84% اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال 100 انڈیکس میں 52,675 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور رواں سال کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,15,126 کے سطح پر رہا۔ سال 2024 میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,039 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 59,191 پوائنٹس رہی۔ گزشتہ سال بازار میں 139 ارب شیئرز کے سودے ہوئے جبکہ شیئرز بازار میں 2024 کے کاروبار کی مالیت 5,464 ارب روپے رہی۔ سال نیا دھرنے وہی پرانے۔ شہر قائد میں آج بھی 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شہریوں کو نئے سال میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ایک مذہبی جماعت نے 4 مقامات پر دھرنے دے رکھے ہیں، جن میں ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، کامران چورنگی، نمائش چورنگی اور واٹر پمپ انچولی بھی شامل ہیں۔ دوسری جماعت نے 2 مقامات گلبائی پراچا چوک اور شارع اورنگی ٹاؤن 5.5 نمبر پر دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق دھرنوں کے مقامات پر سڑکیں ایک ٹریک مکمل طور پر بند ہے جبکہ دوسرے ٹریک پر ٹریفک کو رواں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھرنوں کے باعث ان علاقوں کے اطراف میں کئی سڑکیں بند ہیں۔ متبادل راستوں پر بھی ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مسافر حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور احتجاجی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ نئے سال پر حکومت نے عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 56 پیسے اضافہ کیا گیا اور پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے مقرر کر دی گئی۔ 15 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی کی گئی تھی۔ موسم کا احوال آپ کو دیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے۔ موٹر وے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M1 شدید دھند کے باعث پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بند ہے۔ راولپنڈی میں شدید دھند ہے، حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ شدید دھند کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی شدید متاثر ہے۔
موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک، موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ترجمان نے کہا کہ موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہریوں سے درخواست ہے کہ دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے اور پی ٹی آئی کل 2 جنوری کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 اہم بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ اب اپنے ایک بیان میں اسد کیسر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے۔ اب بات کریں گے ٹیکس ہدف کی، تو ایف بی آر نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حاصل کر لیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق دسمبر میں 1328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا، جبکہ ریونیو ٹارگٹ 1373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران ایف بی آر نے 5624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا، جبکہ 6 ماہ کا ریونیو ہدف 6009 ارب روپے کا تھا۔ اس لحاظ سے 6 ماہ کے دوران ایف بی آر نے ریونیو جمع کرنے کا 94% ہدف حاصل کر لیا۔ دسمبر میں انکم ٹیکس کی مد میں 791 ارب روپے جمع کیے گئے، جبکہ سیلز ٹیکس کی مد میں 414، فیڈرل ایکسائز میں 69 ارب روپے جمع کیے گئے۔ دسمبر میں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 122.7 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا، جبکہ اسی دوران 69.8 ارب روپے کے ریفنڈ ادا کیے گئے۔ 6 ماہ کے دوران ٹیکس وصولی میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایف بی آر کے مطابق 6 ماہ میں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 617 ارب روپے جمع کیے، 6 ماہ کے دوران 272.6 ارب روپے کے ریفنڈز ادا کیے گئے۔ دسمبر میں ایف بی آر کو 46 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا بھی سامنا رہا۔ 6 ماہ کے دوران ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال 385 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اور اب موسم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیا سال شروع ہوتے ہی محکمہ موسمیات سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے 6 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات بتائے گئے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک جانے کی توقع ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں تیسرا نمبر ہے۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 229 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور میں سال کا پہلا دن بھی سرد ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ بارش کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں آج رات بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ صوبے کے 18 اضلاع میں 200 سے 4 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں آج رات سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو 6 جنوری تک ملک کے علاقوں پر موجود رہیں گی۔ ان ہواؤں کے باعث 1 جنوری سے 4 جنوری کے دوران بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، زیارت، پشین، قلات، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، خزدار، برنئی، یوب اور موسیٰ خیل میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے کے 18 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کرتے ہوئے ہر قسم کے صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں سال 2025 کا آغاز ہو گیا۔ نئے سال کی آمد پر نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر جشن اور شاندار آتش بازی کی گئی۔ نیوزی لینڈ سے شروع ہونے والا سال 2025 لگ بھگ 17 گھنٹے بعد دنیا کے واحد سپر پاور امریکہ پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر سال نو کے جشن کی رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر نصب کرسٹل بال زمین سے 130 فٹ کی بلندی پر پہنچایا گیا۔ 700 پاؤنڈز وزنی اور 2488 کرسٹل سے سجے اس بال نے قوس و قزح کے سارے رنگ بکھیرے۔ امریکہ کی دیگر ریاستوں میں بھی ٹائم زون کے مطابق سال نو کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پر آسمان رنگا رنگ روشنیوں سے نہا گیا۔ کیلیفورنیا میں رنگا رنگ فلاور پریڈ ہوئی اور پھولوں سے بھرے فلوٹ سے نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا۔
اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست جارجیا میں نئے سال کا استقبال ہوا اور ایک بہت بڑے دھماکے سے کیا گیا۔ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب 12 بجتے ہی 116 سالہ خالی عمارت کو دھماکے سے اڑایا گیا، جس کی منظوری ریاستی حکومت نے پہلے ہی دے رکھی تھی۔ دنیا بھر میں نئے سال کا آغاز شاندار طریقے سے کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات، پیرس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں نے نئے سال میں قدم رکھ دیا ہے۔ دبئی میں 12 بجتے ہی برج خلیفہ پر آتش بازی اور لیزر شو کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا۔ آکلینڈ میں سال نو پر اسکائی ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فرانس میں آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہزاروں افراد آتش بازی کا نظارہ کرنے واٹر فرنٹ پر جمع ہوئے۔ سڈنی ہاربر برج پر بھی عظیم الشان آتش بازی کی گئی۔ افق پر رنگ بکھیرے گئے۔ رنگ و نور کی بہار آ گئی۔ ہزاروں شہریوں نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ جاپان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ میں بھی سال نو کا جشن منایا گیا۔ رنگا رنگ آتش بازی سے نئے سال کا استقبال کیا۔ ہر طرف رنگ و نور کے فوارے پھوٹ پڑے۔ مختلف ملکوں کو نئے سال کو ویلکم کرنے کا اپنا اپنا انداز رہا۔ برازیل میں دنیا کے سب سے بڑے میوزک کانسرٹ کا اسٹیج سجایا گیا۔ گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ محمد سلیم نے 1995 میں محکمہ خارجہ جوائن کیا اور وزارت خارجہ اسلام آباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے جرمنی، رومانیہ، بحرین اور کینیڈا میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں بھی خدمات انجام دی، جبکہ تنزانیہ میں 2020 سے 2022 تک ہائی کمشنر آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ نئے ہائی کمشنر محمد سلیم نے کہا کہ وہ پاکستان اور کینیڈا کے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سرمایہ کاری، تجارت، اعلیٰ تعلیم، ثقافتی تبادلے اور عوام سے عوام کے رابطوں پر توجہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مزید کہا کہ کینیڈا میں 4 لاکھ پاکستانی آباد ہیں، سب پڑھے لکھے امیگرنٹس ہیں۔ ہمیں کینیڈا اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پاکستانی کمیونٹی کے لیے پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی سیاسی گروہ بندیوں کے بجائے متحد ہو جائیں۔ پاکستان ہماری شناخت ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اپنی رپورٹ میں غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو غزہ کی صحت کے نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا یہ حملے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ رپورٹ میں 12 اکتوبر 2023 سے 30 جون 2024 کے درمیان ہونے والے حملوں کا ذکر بھی کیا گیا، جن کے نتیجے میں فلسطینیوں کی طبی سہولیات تک رسائی بری طرح ناکام ہوئی۔ 23 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں جنگی کارروائیوں نے صحت کے نظام کو تباہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسپتالوں اور زخمیوں کی موجودگی کی جگہوں پر جان بوجھ کر حملے کرنا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں صحت کے نظام کی تباہی، مریضوں، طبی عملے اور دیگر شہریوں کی ہلاکتیں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہیں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سے نائٹ ہوڈ کا اعزاز پانے کے بعد لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ سر کا خطاب ملنا اعزاز کی بات ہے، یہاں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ صادق خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ خطاب ملنے پر خود کو بہت عاجز محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اعزاز محنت کرنے والی پوری کمیونٹی کا ہے۔ میرے والد کو بس ڈرائیور کی نوکری ملی تھی، والدہ کپڑے سیتی تھی۔ میرے والدین نے پاکستان سے یہاں آ کر محنت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سر کا اعزاز ملنے پر والدہ بہت جذباتی ہو گئی تھیں۔ ہم سب والد کو یاد کر رہے تھے۔ بچے مذاق کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ سر نہیں، صرف ہمارے والد ہیں۔ میری کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور یہ ایوارڈ بھی پوری ٹیم کے لیے ہے۔ صادق خان نے کہا کہ بادشاہ سے خاصے اچھے تعلقات ہیں، وزیر اعظم بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ دلچسپ خبر آپ کو دیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستانی نوجوانوں نے انوکھے انداز میں سال نو منایا۔ نوجوانوں نے سمندر کی تہہ میں جا کر نئے سال کا جشن منایا، کیک کاٹا اور 2025 کو خوش آمدید کہا۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں پاکستانی نوجوان یحییٰ اشفاق، عمر جان، حاجی عثمان اور اسامہ جان نے 100 فٹ سمندر کی گہرائی میں اتر کر نئے سال کا بھرپور جشن منایا۔
زندہ دل پاکستانی نوجوانوں نے نئے سال کی خوشی میں یادگاری کیک بھی کاٹا۔ سب دوستوں نے پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ نوجوان یحییٰ اشفاق گزشتہ کئی برس سے نئے سال کی آمد کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار منانے کے لیے دوستوں کے ہمراہ سمندر کی تہہ میں جا کر انوکھا انداز اپناتے ہیں۔ وہ کئی ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے۔ وہ ہمیشہ دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ پاک فوج کے جانبازوں نے قوم کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نئے سال کے موقع پر پاک فوج کے سرحدوں پر تعینات جانثاروں نے عوام کے لیے خصوصی پیغام دیے اور کہا کہ ہماری طرف سے پوری قوم کو نیا سال مبارک ہو۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آخری دم تک ملک و قوم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ فوجی جوان نے پیغام میں کہا کہ ہم اپنے نئے سال کی آمد پر LOC کے دونوں اطراف رہنے والے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور دشمن کی جوہریت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور جوان نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کا بارڈر محفوظ ہے اور ہم مادر وطن کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیا سال ہمارے لیے روشن اور پر امید ہوگا۔ ایک فوجی جوان نے نئے سال کے پیغام میں کہا کہ دیر کی برف پوش چوٹیوں سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ امید ہے کہ نیا سال عزم اور خوشحالی کے لے کر آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی توقعات پر پورا اتر کر پاکستان کو دنیا کی نظر میں بے مثال بنا دیں گے۔ ہم اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی محبت کرنے والی عظیم قوم کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔